وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 32. آج کا جو سبق ہے، ایک موضوع ہے سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. آپ میرے مومن بندوں سے فرما دیں کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیں اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دنیاوی دوستی کام آئے گی. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 32. لیکن اس سے پہلے کچھ سبق رہ گیا تھا آیت نمبر 31 کا، اور آیت نمبر 31 یہ ہے کہ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ. آپ کہہ دیجئے اے حبیب میرے بندوں سے کہ نماز قائم کریں اور خرچ کریں جو میں نے ان کو دیا ہے، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پہ بھی. من قبل ان یاتیہ، قبل اس کے کہ آ جائے وہ دن کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی. تو یقیم الصلاۃ پہ تو انشاءاللہ ہم نے بات کی تھی، اور ینفقوا مما رزقناہم پہ بات ہو رہی تھی سامعین اکرام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو دیا ہے میں صرف مال نہیں آتا سامعین اکرام کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے بری الذمہ ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے سامعین اکرام. دیکھیں، اسلام جو ہے ایک دین ہے، دین اسلام. اس کے جو ماننے والے ہیں ان کا مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. دین اسلام کے ماننے والوں کا مقصد زندگی اللہ ہوتا ہے. اللہ کے لیے وہ جیتے ہیں، ان کی زندگی اور ان کی موت اللہ کے لیے ہوتی ہے. ایک دوسرے یہ کہ وہ ان کا تمام نظام زندگی جو ہے وہ اخلصوا دینہم للہ کے تابع ہوتا ہے. اپنا طرز زندگی اللہ کے لیے وہ خالص کر لیتے ہیں، یعنی
اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے تو اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، ایک اور ڈیوٹی ہے سامعین کرام کہ جو مومن ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے اللہ کے یہ راستے پر چل پڑا، اس کو آرام و اطمینان سے نہیں بیٹھنا کہ بھئی میں تو عمل کر رہا ہوں اور لوگ جانے اور ان کا کام جانے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ گے، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے لوگوں کو روکو گے۔ یعنی مومن اللہ کو مقصود بنا کے اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر کے اطمینان سے نہیں بیٹھ جاتا، یہ جو پیغام ہے یہ روشنی آگے بھی پھیلاتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں کے لیے نمونہ ہو اور رسول تمہارے لیے نمونہ ہو۔ تو سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں، دام درم سخنے وہ اپنی جدوجہد کرتے ہیں برائی کو روکنے کے لیے اور اچھائی کو پھیلانے کے لیے۔ وہ اپنے گھر سے ابتدا کرتے ہیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیں، یہ چیز جو ہے عام طور پہ ہماری نظروں سے غائب ہوتی ہے اور ساری توجہ ہماری اپنی اصلاح پہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اصلاح بھی کرنی چاہیے، بغیر اصلاح کے تو کامیابی مشکل ہے۔ تو لیکن یہ ایک ڈیوٹی جو ہے امت مسلمہ پر ہے کہ وہ نیکی کو آگے پھیلائے گی، لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنے گی اور لوگوں کو برائی سے روکے گی، اچھائی کی۔ تو اس ضمن میں وَيُنْفِقُوا اپنی تمام صلاحیتیں بشمول مال کے، تمام صلاحیتیں گفتار کردار گفتار کے ذریعے وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گی، دعوت الی اللہ۔ اور یہ کام جو ہے یہ سب سے بہتر کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے کس شخص کی بات اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی عمل صالح کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ تو سامعین اکرام، انفاق فی سبیل اللہ یعنی تمام قوتیں اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرے، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پہ جیسا بھی موقع ہو۔ اچھا، اب یہ کام جو ہے سامعین اکرام، یہ اقامت صلاۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور اس کی تفصیل کی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایسا کرو من قبل ان یاتیہ، نماز قائم کرو اور انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں اپنی قوتیں لگا دو، اپنی زندگی خرچ کر دو۔ میں اگر مختصر طور پہ ان الفاظ میں کہوں کہ اپنی ساری قوتیں، ساری زندگی خرچ کر دو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے۔ یعنی اگر تم غافل ہو تو پھر وہ دن تو ضرور آنا ہے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یعنی سامعین کرام، یہاں تو خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اپنے مال و جان کے بدلے انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کا سودا کر سکتا ہے، یہ ایک بیع ہے، بیعت۔ یعنی بیعت جو ہے وہ انسان کر سکتا ہے، یہاں پہ دنیا میں بیعت کر سکتا ہے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، رسول سے، نائب رسول سے۔ بیعت عام طور پہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بیعت کر لو بھئی، تو وہ بیعت یہاں کر سکتا ہے، یہاں خرید و فروخت ہو سکتی ہے، یہاں اللہ کو آپ قرض بھی دے سکتے ہیں۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسن دو،
یہاں آپ کسی غریب کی دعا لے سکتے ہیں اور ماں باپ کی دعا لے سکتے ہیں. آپ یہاں مسجد بنوا سکتے ہیں. ایک خریداری یعنی مسجد میں آپ من بنا للہ مسجداً بنا اللہ لہ بیتاً فی الجنہ. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کی ایک گٹھلی ہی کیوں نہ ہو. تو من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس میں پھر خرید و فروخت نہیں ہوگی. یہاں تم خرید و فروخت کر سکتے ہو لیکن وہاں پہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. یہاں پہ اصل جو خرید و فروخت ہے سامعین کرام وہ کیا ہے؟ وہ وہی بیعت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 112 میں ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، بیعت کر لی ہے. ان اللہ اشترى، خرید لیے اللہ تعالیٰ نے، من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. عوض میں کیا ہے؟ یہ سودا کس قیمت کے عوض ہو رہا ہے؟ مومن کے مال و جان کا سودا کس قیمت کے عوض ہو رہا ہے؟ جنت کے عوض. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. کتنا سستا سودا ہے سامعین کرام، کتنا سستا سودا ہے. اور وہ بیعت کیا ہے؟ بس اپنی مرضی کو چھوڑ دو، اللہ کی مرضی کو قبول کر لو. یعنی اگر اس کا ہم خلاصہ کریں کہ بھئی مال و جان کے سلسلے میں اپنا تصرف نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس مال و جان میں یا اس زندگی میں اللہ کی مرضی کے مطابق تصرف کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی. تو اس دن ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اس دن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یہ چاہے گا کہ اپنا لو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض ومثلہ معہ لافتدت بہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ایک زمین، ایک انسان کے پاس، ایک مجرم کے پاس اگر زمین میں ساری دولت اس کی ہو قیامت کے دن اور اتنی اور بھی ہو، ومثلہ معہ، اور وہ فدیے میں دینا چاہے، یہ بہت بڑی قیمت ہے سامعین کرام. آپ دیکھ لیں ٹریلین ڈالرز دنیا میں سونا کتنا ہوگا، ہیرے جواہرات کتنے ہوں گے، تھوڑا سا تصور کر لیں. یعنی بے شمار دولت ہے سامعین کرام. یہ تو گننے میں بھی ذرا مشکل ہے کہ کس ملک کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا سونا ہے، کتنی دولت ہے. ہر ملک کے پاس سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، کتنی اربوں لوگ ہیں. پھر حکومتوں کے پاس جو اپنے ریزرو ہیں وہ بھی اربوں نہیں کھربوں ڈالر ہے سامنے کرام. ڈالر مطلب عام طور پہ وہ کرنسی عام چل رہی ہے نا، تو کھربوں ڈالر ہے. یا اچھا پھر آپ دیکھیں ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اور پھر منو سونا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں بہت کم تقاضا کیا ہے سامنے کرام. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اگرچہ ایک کھجور کی گٹلی ہی کیوں نہ ہو. بہت سستا سودا ہے. تو یہ وہاں اگر یہ سارے ٹریلینز ڈالر جو ہیں، کھربوں ڈالر اور ٹنوں جو ہے سونا چاندی جو ہے سامنے کرام، اور ہیرے جواہرات، یہ کوئی قیمت رکھتے ہیں. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ ساری دنیا کا مال و دولت، سونا چاندی ایک آدمی کا ہو جائے، اتنا اور بھی ہو دوگنا، اور وہ فدیے میں دینا چاہے. اس سے تھوڑا سا اندازہ لگائیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال و جان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو غنیوں کا غنی ہے، بادشاہ تو وہ ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں تم سودا کر لو مجھ سے، سستا سودا ہے. اور یہاں جو ہے سامعین کرام، یہاں تو بنیادی طور پہ مال و جان کا، جو آپ کے پاس مال و جان ہے اس کا سودا ہے. یہ عوض میں اس کی جنت ہے، دوزخ سے نجات ہے،
اور جنت میں دخول ہے. کیا کہ آپ کے پاس جو مال و جان ہے یہ اس میں اپنا اختیار نہ استعمال کرے بس، اور تو کچھ بھی نہیں مانگتا. عوض میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں تمہیں بخش دوں گا. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے گناہ بخش دوں گا. ظاہر ہے ہر انسان گنہگار ہے سوائے پیغمبران کرام کی، یعنی پیغمبروں کے علاوہ ہر انسان سے گناہ کا صدور ممکن ہے سامنے کا، اور ہوتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اچھے اچھے اولیاء اللہ ہیں، پہلے وہ گناہ آلود زندگی بسر کرتے تھے. مثال کے طور پہ فضیل بن عیاض جو ہیں وہ پہلے ڈاکو تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، وہ اللہ کے مقرب بن گئے. تو گناہ جو ہے وہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. یہاں بس تھوڑا سا سامعین اکرام ڈیمانڈ ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ نے یعنی جو کچھ ہمارے پاس مال یا وہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہ آپ کو پھر مشقت میں ڈال دے گا. رسول کو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن میں نے اس لیے نہیں نازل کیا ہے اے حبیب کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. تو اسی طرح مومن کی زندگی جو ہے وہ تو مزید اچھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ کرتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اس دنیا میں میں بہت اچھی زندگی دوں گا. تو یہاں تو یعنی جنت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے، اور یہ دنیا گل گلزار ہو جائے گی، یہ دنیا گل گلزار ہو جائے گی. سامنے کرم آپ کے دل کو چین مل جائے گا، آپ کو سکون اور اطمینان میسر ہو جائے گا. صرف یہ مال و جان کا اختیار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اس میں آپ کی کامیابی ہے، سب کچھ اس میں ہے. تو لیکن اگر یہ نہ کیا اور وہ دن آیا تو اس دن جو ہے لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، اور نہ دوستی کام آئے گی. یہاں تو آپ اللہ والوں سے دوستی بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے آپ کو بھی ان کے ساتھ کر دے گا. المرء مع من احب، یہاں آپ اللہ والوں سے محبت شروع کر دیں، صادقین سے محبت شروع کر دیں، صادقین سے محبت شروع کر دیں، اولیاء اللہ سے محبت شروع کر دیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ساتھ کر دے گا. حضور نے فرمایا المرء مع من احب، محبت آپ کی دنیا میں جس کے ساتھ ہوگی وہ آپ اس کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہاں تو کام آئے گی، یہاں اگر نیکوں کی صحبت آپ اختیار کر لیں گے تو قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ساتھ وَأُولَئِکَ، میں آپ کو آیت بھی بتا دوں نا، ایسے نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ اپنے آپ سے کچھ کہہ رہے، نہیں، قرآن کی آیت ہے. مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقًا. جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہوا، وہ نبی ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صادقین ہیں، وہ صالحین ہیں، اور ان لوگوں کی رفاقت بھی اچھی ہوگی. تو ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں اس بارے میں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، افسردہ تھے. حضور نے پوچھا بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا حضور یہاں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہاں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن آپ کے تو اونچے رتبے ہیں اور سردار الانبیاء ہیں، معلوم نہیں ہم کہاں ہوں گے، آپ کے تو اونچے درجے ہیں. حضور نے کہا نہیں، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. تو یہ یہاں تو اگر نیک لوگوں کی دوستی آپ اختیار کر لیں گے اور صحبت اختیار کر لیں گے، آپ بھی نیک بن جائیں گے، اور کچھ گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے طفیل آپ کو بھی بخش دے گا.
تو وہاں جو ہے دوستی کام نہیں آئے گی، وہاں تو دوستی ہو ہی نہیں سکے گی، رسول ہوں گے لیکن مجرم ہیں، ان سے دوستی کر نہیں سکیں گے، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ سامعین کرام یہ آیت ذرا ذہن میں رکھیں۔ آج کا جو سبق ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں، یعنی اس کے سیاق و سباق سے اس کا ربط دیکھیں تو بنیادی طور پہ بنیادی طور پہ تو سورہ ابراہیم لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کتاب اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف لے آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی بات کی، اور پھر مجرموں کا ذکر کیا، ظالموں کا ذکر کیا۔ یہاں بھی اس آیت کے آخری میں آپ دیکھیں، ان الانسان لظلوم کفار، ناشکرہ ہے۔ اور اس آیت میں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ خیر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، پھر ہم نے پڑھا تھا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا؟ کفر، ناشکری، اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی، اور وہ اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا، جہنم میں، یصلونہا وبئس القرار۔ اس میں ہم نے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ بھی، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے ظلم پہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ، یہ آپ دیکھیں قرآن کا آپ کو تلاوت اور اس کو سمجھنے کا مزہ اس وقت آئے گا جب آپ اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں گے، سیاق و سباق اس میں تدبر کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سامعین کرام، یہ ما ھذا قول البشر، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو ازلی کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کے عجائب جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے سامعین کرام، اور اس کے عجائب کھلتے جاتے ہیں، جتنا بھی آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ یعنی اس کے انوار و تجلیات آپ پہ برستے رہیں گے سامعین کرام۔ یہ نہیں کہ ایک معنی آپ نے دیکھ لیا، سمجھ لیا، اس میں اور کوئی معنی ہی نہیں ہوگا، یہ اس کے، میں نے آپ کو کہا نا، اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے سامعین کرام۔ بہرحال یہ جو تدبر ہے، تدبر قرآن، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہا ہے، تھوڑا سا آپ اس مضمون کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہا ہے، اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا ربط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ظالموں کو اور مومنوں کو بھی متوازی طور پہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، تاکہ جو شکر گزار بندے ہیں ان کا شکر اور بڑھ جائے، اور جو مجرم ہیں، ظالم ہیں، وہ لوگ تھوڑا سا سوچیں اس بات پہ۔ اللہ الذی، پہلا جو ہے، پہلی جو آیت ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے خالق سماوات اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے سامعین کرام۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے، فَأَخْرَجَ بِهِ، پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھل جو تمہارے رزق کا ذریعہ ہیں وہ اگائے۔ اب پھل جو ہے یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے انسان کی سامعین کرام، یعنی انسان کی ضیافت طبع کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے پھل پیدا کیے ہیں سامعین کرام۔ آپ دیکھیں ہر ملک میں الگ الگ پھل ہیں، ہر ملک کے پھلوں کے الگ الگ ذائقے ہیں۔ کیلے کا جو یہاں ذائقہ ہے
وہ امریکہ میں نہیں ہے، وہ برطانیہ میں نہیں ہے. وہاں کے اپنے ذائقے ہیں، یہاں کے اپنے ذائقے ہیں. کیلے ہیں، ان کا سائز الگ ہے، یہاں سائز الگ ہے. سامنے کرام آم وہاں کے الگ ذائقے کے ہیں، یہاں کے الگ ہیں. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا اور پھر اس سے میوے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے لیے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دی کشتی کو. لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ، لفظی ترجمہ وسخر اور مسخر کر دی. لکم تمہارے فائدے کے لیے، الفلک کشتی بحری جہاز. لتجری فی البحر تاکہ تم سمندر میں سفر کرو. بے امر ہی، اس کے حکم سے. یعنی اس نے جو نظام بنایا ہے کشتی کا، کشتی دیکھیں کتنی بڑی ہوتی ہے. جہاز آج کل تو کتنے بڑے بڑے جہاز آ گئے ہیں صاحب نکلا. تھوڑی سی سوئی آپ اگر پانی میں ڈالیں گے وہ ڈوب جائے گی، لیکن اتنے بڑے جہاز. تو یہ کیا ہے؟ بے امر ہی، اس نے مسخر کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ایسا بنا دیا ہے کہ جہاز، بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ دریا میں چلتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے فائدے کے لیے دریا مسخر کر دیے ہیں. یہ سمندر اور دریا، ندی، نالے، سامعین کرام، یہ کس کا نظام ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں نا. کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ، دیکھیں یہاں تسخیر ہے انسان کے لیے. یہ الفاظ جو ہیں یہ 4-5 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں کہ تمہارے لیے مسخر کر، تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اچھا یہ چلیں، یہ پھر بعد میں پڑھ لیں گے. بہرحال یہ آج جو ہے سخر لکم الانہار تک ہے. سامعین اکرام میں ترجمہ پڑھتا ہوں، سامعین اکرام آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. سامعین کرام ترجمہ سنا دیجئے. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، نازل کیا ہے آسمان سے پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ، نکالے ہیں اس کے ذریعے. من الثمرات، میوے. رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق کا ذریعہ ہیں. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور مسخر کر دی ہیں تمہارے فائدے کے لیے فلک، کشتیاں، تاکہ تم چلو ان پہ سمندر میں اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے قانون کے تحت. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے نہروں کو. سامعین کرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
God is he who created the heavens and the earth, and sends down water from the sky, and with it produces fruits for your sustenance. And he committed the ships to your service, sailing through the sea by his command, and he committed the rivers to your service. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.